ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طاقت کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ظاہر ہے جب طاقت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ خطرات بھی بڑھتے ہیں۔ آج ہم مائکروسافٹ کے اس اہم منصوبہ کا جائزہ لیں گے جو اے آئی کے سب سے طاقتور ماڈلز کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو پھر سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ جب یہ ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو جائے گی تو اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہم حفاظتی دیواریں یا گارڈ ریلز کیسے کھڑی کریں گے؟ یہی وہ بنیادی چیلنج ہے جس کا جواب یہ فریم ورک دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں۔ ہم اے آئی کے نئے خطرات سے بات شروع کریں گے، پھر مائکروسافٹ کے سیفٹی بلو پرنٹ کو دیکھیں گے۔ ہم اس میں گہرائی سے جائیں گے کہ اصل خطرات ہیں کیا، یہ فریم ورک کام کیسے کرتا ہے، اور آخر میں اس سب میں انسان کا کردار کیا ہے۔ تو اے آئی کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اب اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ قومی سلامتی کے لیے سیدھے سیدھے خطرات پیدا کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ان سے نپٹنے کے لیے ایک نئے اور جامع منصوبے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اور اسی چیلنج کے جواب میں مائکروسافٹ نے اپنا فرنٹیئر گورننس فریم ورک پیش کیا ہے۔ یہ فریم ورک بین الاقوامی حفاظتی وعدوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے تاکہ ان ابھرتے ہوئے خطرات کو مؤثر طریقے سے منظم کیا جا سکے۔ چلیے اب ذرا اس فریم ورک کے ڈیزائن کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن پر یہ پورا ڈھانچہ کھڑا ہے؟ اس فریم ورک کے 4 اہم رہنما اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ یہ مربوط ہے، یعنی یہ مائکروسافٹ کے وسیع اے آئی گورننس پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا، یہ مرکوز ہے جو صرف مخصوص اور سب سے زیادہ خطرے والی صلاحیتوں پر ہی توجہ دیتا ہے۔ تیسرا، یہ ہدف شدہ ہے، مطلب یہ کہ سخت اقدامات صرف سب سے طاقتور ماڈلز پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ اور چوتھا، یہ لچکدار ہے تاکہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپڈیٹ کیا جا سکے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ تھوڑا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی خطرات کیا ہیں جن کی نگرانی کے لیے اس فریم ورک کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ فریم ورک خاص طور پر 3 انتہائی خطرناک صلاحیتوں کی نگرانی کرتا ہے: کیمیائی، حیاتیاتی، ریڈیولوجیکل اور جوہری یعنی CBRN ہتھیاروں کی تیاری میں مدد، جارحانہ سائبر حملے اور جدید خود مختاری جہاں اے آئی خود سے کام کر سکے۔ پہلا خطرہ CBRN ہتھیاروں سے متعلق ہے۔ یہاں اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ اے آئی خطرناک معلومات تک رسائی کو اب جانتے ہیں اتنا آسان بنا سکتا ہے کہ کم مہارت رکھنے والے افراد یا گروہ بھی ایسے ہتھیار بنا سکتے ہیں جن کے لیے پہلے بہت ماہرانہ علم کی ضرورت ہوتی تھی۔ دوسرا خطرہ ہے جارحانہ سائبر آپریشنز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی ماڈل کسی کو بہت تباہ کن سائبر حملے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سوچیں، ہمارے اہم انفراسٹرکچر جیسے بجلی کے گرڈ یا بینکنگ سسٹمز پر، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا خطرہ وہ ہے جدید خود مختاری۔ اس سے مراد اے آئی کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ انسانی مداخلت کے بغیر خود سے پیچیدہ کام جیسے کہ مالیاتی مارکیٹ کا تجزیہ یا سائنسی تحقیق خود بخود انجام دے سکتا ہے۔ یہ خود اپنی تحقیق اور ترقی کو بھی تیز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو جان لیا کہ کن خطرات کی نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ فریم ورک عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ چلیے اس کے مرحلہ وار عمل کو سمجھتے ہیں۔ یہ پورا عمل 3 منطقی مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہ اہم اشاروں کی نگرانی کرتا ہے تاکہ خطرے کی پہلی علامات کو پکڑا جا سکے۔ پھر یہ صلاحیت کا گہرا جائزہ لیتا ہے تاکہ خطرے کی نوعیت کو ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ اور آخر میں خطرے کی شدت کے مطابق متناسب حفاظتی اقدامات کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، اس عمل کو شروع کرنے کے لیے ایک ٹھوس پیمانہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ کوئی بھی اے آئی ماڈل جس کی ٹریننگ میں 10 کی طاقت 26 فلاپ سے زیادہ کمپیوٹنگ پاور استعمال ہوئی ہو، اس کا جائزہ خود بخود شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ توجہ صرف سب سے طاقتور ماڈلز پر ہی رہے۔ اب یہ سلائیڈ واقعی دلچسپ ہے۔ یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ خطرات کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سائبر حملوں کے معاملے میں خطرے کو 4 سطحوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ماڈل صرف معلومات جمع کرنے میں مدد کرتا ہے تو خطرہ کم ہے، لیکن اگر وہ کم مہارت والے شخص کو بھی بڑی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے قابل بناتا ہے تو خطرہ انتہائی سمجھا جاتا ہے۔
یہاں نا 2 قسم کے کنٹرولز کے درمیان فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، سیکیورٹی اور سیفٹی۔ دیکھیں، سیکیورٹی اقدامات کا مقصد ہے ماڈل کو باہر کی دنیا سے بچانا، جیسے اس کے ماڈل ویٹس یعنی اس کے بنیادی کوڈ اور انجن کی چوری کو روکنا، جبکہ سیفٹی اقدامات کا مقصد ہے دنیا کو ماڈل کے ممکنہ نقصانات سے بچانا، جیسے اس کے غلط استعمال کی نگرانی کرنا۔ تمام تکنیکی جائزوں اور حفاظتی اقدامات کے بعد اس گورننس کا سب سے اہم اور آخری مرحلہ آتا ہے، یعنی انسانی فیصلہ سازی کا عمل۔ کسی بھی طاقتور اے آئی ماڈل کو جاری کرنے سے پہلے ایک بنیادی اصول پر عمل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فریم ورک میں کہا گیا ہے، حتمی فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ماڈل کے فوائد کسی بھی باقی ماندہ خطرے سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حتمی فیصلہ کسی خود کار نظام کے پاس نہیں ہے۔ نہیں، کسی بھی ماڈل کو تعینات کرنے کا آخری ہاں یا نہیں کا فیصلہ مائیکروسافٹ کی انسانی قیادت یعنی ایگزیکٹو آفیسرز کرتے ہیں۔ جواب دہی مکمل طور پر انسانوں پر ہے۔ تو چلیے اس کو مختصراً یوں سمجھتے ہیں کہ یہ فریم ورک ایک فعال منصوبہ ہے جو مخصوص بڑے خطرات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ نگرانی، تشخیص اور تخفیف کے واضح عمل پر چلتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت انسانی نگرانی ہے جو آخری فیصلہ کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ وقت کے ساتھ سیکھنے اور بہتر ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک اہم سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ جیسے جیسے اے آئی کی صلاحیتیں بڑھتی جائیں گی، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ معاشرے کے لیے کون سے خطرات قابل قبول ہیں اور کون سے نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ٹیکنالوجی کمپنیوں، حکومتوں اور ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔